السلام علیکم اجالا مغل صاحبہ، بہت بہت شکریہ پھر انوائٹ کرنے کا۔ تو میں یہاں پر حاضر ہوں آج کے پروگرام کے ساتھ۔ تھینک یو۔ جی محترم ایم چودھری صاحب، پیور ڈسکشن کی انتظامیہ کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ فیصل بھائی کہیں گئے ہوئے ہیں، وہ سفر میں ہیں، تو انشاءاللہ شاید تھوڑی دیر تک پہنچ جائیں گے۔ تو بہرحال جیسا کہ ہمارا موضوع تھا اس کے مطابق ہم بات چیت کرتے ہیں۔ پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ قادیان میں یہ جو مقاطعہ اور اخراج اس نظام جماعت ہے کا جو ایک فلسفہ رائج ہے، اس کے بارے میں آپ فرمائیے کہ آپ کے خیال میں یہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو دوں گا، بجائے اس کے کہ ہم صرف اس خاص ایک اسپیسیفک کمیونٹی پہ ڈسکس کریں، کیونکہ یہ صرف اس جماعت میں نہیں ہوتا، بلکہ بے شمار ایسی اور بھی جماعتیں ہیں جہاں پر بھی یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ تو میں تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے نا میں ڈسکس کروں گا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی میری جو ڈسکشن ہے، اس کا جو متن ہے جس کو میں نے اسٹڈی کیا، وہ میں نے لیا ہے رابرٹ لفٹن۔ رابرٹ لفٹن جو ہے وہ ہارورڈ یونیورسٹی میں سائیکیٹرسٹ ہیں، از اے ویری ٹاپ مین۔ تو وہ انہوں نے کافی جو ہے نا اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے۔ ان کے جو لیکچرز ہیں اور بے شمار انہوں نے بکس لکھی ہوئی ہیں ان کے ایک لیکچر ہے، اس کا نام ہے کلٹ فارمیشن۔ تو کلٹ جو ہیں وہ کیسے بنتے ہیں اور ان کی فارمیشن کیسی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر بڑی زبردست جو ہے ان کے جو ہے نوٹس ہیں۔ تو اگر کوئی صاحب ان کو پڑھنا چاہے تو وہ ضرور پڑھے۔ ایک بات جو بہت زبردست اس بندے نے لکھی ہے جو مجھے بہت پسند آئی، وہ کہتا ہے کہ جو کلٹ ہوتے ہیں اور جو ممبرز ہوتے ہیں اس کلٹ کے، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کسی کلٹ کے اندر ہیں جب تک کہ وہ ایسے سائنز، ایسی نشانیاں شو نہیں کرتے، یا ان کے اندر کوئی ایسے چینجز نہیں ہوتی جو یہ ظاہر کریں کہ وہ اس سسٹم سے بیزار ہو چکے ہیں۔ تو پھر وہ پورا کا پورا ایک سسٹم جو ہے اور ان کے اگینسٹ جو ہے وہ ایک شروع ہوتا ہے، تب ان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ کہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو بھی لوگ ہیں، جو ہمارے احمدی حضرات ہیں، ہم سب لوگ ہیں، ہم سب نے یہ چیز دیکھی، اور کبھی بھی ہم نے نہیں نوٹ کیا کہ ہم ایک کلٹ کے اندر ہیں۔ لیکن جب ہم نے کوئی سوال کیے یا کچھ ایسی حرکتیں کیں یا جو بھی ہے آپ کہہ لیجئے، تو پھر جس طرح جماعت یا نظام جماعت نے بیہیو کیا، وہ پہلی بار آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار ہم تو کسی بہت ہی خطرناک جگہ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو میں تھوڑا سا آگے چلوں گا اسی کو لے کر کہ جو کلٹ جو ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اپنے اصل موضوع پہ آئیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو ہے یہ چیزیں کیسے جو ہیں ڈرائیو ہوئی ہیں، کیسے اخذ کی گئیں اور کہاں سے اخذ کی گئیں ہمارے ہندوستان کے اندر، یہ کہاں سے آئیں۔ اچھا، پہلے مقاطع اور اخراج از نظام جماعت کو جو فلسفہ ہے، اور یہ فلسفی کہاں سے شروع ہوتی ہے پہلے میں اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیے، جو اخراج از سسٹم ہوتا ہے یا کسی بھی گروپ سے اخراج ہوتا ہے، یہ صرف پاکستانیوں نے 1974 میں نہیں کیا، یہ بہت پرانا سسٹم چل رہا ہے۔ یہ مصریوں کے زمانے میں اب چلے جائیے، بنی اسرائیل جو تھے، آپ اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کس لیے آئے تھے اس دنیا کے اندر؟ وہ اس لیے آئے تھے کہ وہ بنی اسرائیل کی رستگاری کے لیے آئے تھے۔ یعنی کہ بنی اسرائیل جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے بنی، یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب جو تھے وہ اسرائیل تھے، اور آپ کی جو نسل تھی وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل جو ہیں، مصریوں نے ان کو قید کر لیا تھا۔ مصری جو تھے، جو فرعین تھے، وہ ان کے ساتھ ڈیفرنٹ طریقے سے ٹریٹ کرتے تھے، ان سے ڈیفرنٹ طریقے سے ان کو استعمال کیا جاتا تھا، ان کے اوپر بالکل ظلم کیے جاتے تھے۔ تو ان کی آزادی کے لیے اللہ نے ایک موسیٰ کو ظاہر کیا تھا۔ اب اس مماثلت کو آپ یوں لے لیجئے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہیں وہ آج کے یعقوب ہیں، یعنی کہ اگر آپ ان کے الہامات پڑھیں تو اللہ ان کو بھی یعقوب کہتا ہے۔ میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسل ہے میری بے شمار۔ تو جب یہ فرمایا میں کبھی آدم، کبھی جو ہوں یعقوب ہوں، تو اس کے پیچھے حکمت ہے کوئی نا۔ تو وہ حکمت یہی ہے کہ آپ کی جو قوم ہے، یعنی بنی اسرائیل احمدی، وہ بھی اسی طرح جو ہیں قید کر لیے جائیں گے جس طرح کہ بنی اسرائیل قید کر لیے گئے تھے۔ اب آپ دیکھیے یہ ساری چیزیں بڑی زبردست ہیں، آپ اگر ان کو بڑا آپ انجوائے کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جو لوگ خاص اس جماعت کے اندر ہیں، جو ایک دماغ بھی رکھتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا خاص طبقے کی جو صرف جو ہے اس جماعت کے لیے بالکل اسی طرح کام کرتا ہے جیسے آپ نے دیکھا نا شیپ کے ریورڈ چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ بیچاری شیپس کے ریورڈ تو چل رہے ہوتے ہیں، نیچے جگا کر ایک شیپ پچھلی کی شیپ کے پیچھے، پچھلی بھیڑ پچھلیوں کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ان شیپس کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ کتے ہوتے ہیں جو ان کے کہتے ہیں وسل ڈاگس،
یہ جو ویسل ڈاگز ہوتے ہیں یہ ان کے دماغ، ان کو کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، ان کے لیے نہیں یہ چیزیں، یہ لیکچر جو بھی یہاں پر آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں پیور فورم میں، بڑے زبردست آپ نے لوگوں کو انوائٹ کیا، تو یہ شیپس میں ان کے دماغ جب کھلیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ لوگ کہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو بنی اسرائیل جو ہے، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کی جماعت جو ہے وہ بنی اسرائیل ہے، کیونکہ وہ یعقوب ہیں۔ اب میں اگلے کلپ میں آتا ہوں۔ جہاں مرزا صاحب کو اللہ نے یعقوب کہہ کر فرمایا، یعقوب کر کے مخاطب کیا، وہاں پر یہ بھی فرما دیا کہ ایک موسیٰ ہے جسے ظاہر کیا جائے گا اور میں اسے عزت بخشوں گا، یعنی کہ ایک موسیٰ آپ کو بھی وعدہ دے دیا گیا، بنی اسرائیل یعنی احمدیہ جماعت کا بنی اسرائیل بن جانا، پھر ایک موسیٰ جو کہ جس نے آ کر ان کی رہائی کرنی تھی، اس کا بھی وعدہ دے دیا گیا۔ جیسے کہ پیشن کوئی مسلم موعود ہے، اس نے فرمایا وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا۔ یہ اسیروں کی رستگاری کا موجب، یہ اسیر بیچارے کوئی فلسطینی یا کشمیری نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جتنی آج جماعت احمدیہ کے افراد ہیں اتنے اس سے زیادہ رائٹس تو فلسطینیوں کے پاس آج بھی ہیں، اور کشمیریوں کے پاس بھی ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صدائی ہوئے جانور بن چکے ہیں، ان کو بنا دیا گیا ہے۔ تو ان کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا تھا، جنہوں نے ایک حق کی خاطر جو ہے اس میں جو وہ آئے تھے، تو ان کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا۔ جی محترم، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے پروگرام کے پہلے جزء کا بہت وسیع نقطہ نظر سے جائزہ لیا ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ موسیٰ جس کو ظاہر کیا جانا تھا اسیروں کی رستگاری کے لیے، اگر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اسیر جو ہیں یہی بنی اسرائیل ہیں، تو یہ یعقوب کی قوم سے ہیں، اور تو ان کی جو رستگاری کے لیے موسیٰ آیا ہے وہ کون ہے؟ تو یہ وعدہ جو ہے مرزا صاحب سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کر دیا تھا، جیسے کہ میں نے ایک شعر کوٹ کرتا ہوں کہ ڈاکوؤں نے جنگل میں شمع جلا دی اور مسافر سمجھا کہ منزل یہی ہے۔ تو یہ سلسلے تو آگے چلتے رہیں گے اسی طرح۔ اب میں آتا ہوں مصر کے زمانے سے، کہ اس زمانے میں جو ہے کس طرح اخراج اور مکاتب ہوا کرتے تھے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے سوال کا میں جواب دیتا چلوں، تاکہ اس کے بعد میں اپنے مضمون کو جاری رکھوں گا، کہ یہاں پر موسیٰ جو ہیں، یہ حضرت جمع صاحب جو ہیں، ان کا یہ فرمانا ہے کہ یہ وہ موسیٰ ہیں جن کا یہ موسیٰ وہی ہے جس سے اللہ نے جو ہے قمر الانبیاء بھی کہا اور جو ہے مسلم موعود بھی کہا۔ لیکن مسئلہ یہ ہو گیا اس جماعت کے اندر، انہوں نے ان تمام چیزوں کو جو ہے ایسے ٹیکٹفلی جو ہے پکڑ لیا ہے، اور ان کو جو ہے ایک بندے پر فٹ کر دیا، سارے انعامات انہوں نے بانٹ ڈالے۔ مثال کے طور پر مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ جو علامات کرتا تھا قمر الانبیاء کے بارے میں، اور کیا نام ہے نافلہ موعود کے بارے میں، اور مسلم موعود کے بارے میں، ذکی غلام کے بارے میں، انہوں نے کیا کیا کہ جناب وہ بیٹھ کر جو ہے سارے بانٹ ڈالے۔ جیسے میں نے کہا نا ڈاکوؤں نے جنگل میں شمع جلا ڈالی، تو ان ڈاکوؤں نے کیا کیا کہ جی ایک میں کیا بن گیا جی میں مسلم موعود ہوں، اچھا جی پتر نو اپنے منا چھڑیا نفلہ موعود مرزا ناصر سکو، اور بشیر احمد ایم اے کو بنا دیا جی چل تو قمر الانبیاء۔ ان کو تو ان الہامات کا مطلب ہی نہیں پتا کہ ان کی اہمیت کیا ہے۔ تو یہ اصل میں ایک ہی وجود کے بارے میں سارے الہامات مرزا صاحب کو بڑے تواتر کے ساتھ ہوتے رہے، اور وہ وجود جو ہے اس نے آپ کی ضروریت میں، روحانی ضروریت میں آنا تھا اور آنا ہے۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے اور ہم مانتے ہیں کہ یہ جنبہ صاحب ہیں۔ تو آگے یہ مشن کیسے ان کے ہاتھوں سے ہوگا، ان کے پیروکار تو آپ کے سامنے ہیں، سب ہم اپنے کام کر رہے ہیں، لیکن جو مرزا صاحب کو اللہ نے یہ بھی الہام کیا، آتی کا بختتاً انی مع الغفار آتی کا بختتاً، میں غفار کے ساتھ ہوں اور اچانک تیرے پاس آؤں گا اپنی فوجوں کے ساتھ، ایک ایسا بھی الہام ہے۔ تو یہ اس کی اپنی مصلحت ہے، یہ کب یہ چیزیں ہوں گی ہم اس کو اللہ پہ چھوڑتے ہیں، تو لیکن جو کام ہم لوگ کر سکتے ہیں وہ سب ہم مل کر کر رہے ہیں۔ اچھا، میں آتا ہوں تو واپس اپنے مضمون کی طرف۔ دیکھیے، دنیا کی جو قدیم ترین بیماری ہے جس کا ذکر جو ہے ہمیں پرانے لٹریچر میں ملتا ہے، وہ تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 400 سال 500 سال پرانی وقت سے چل رہی ہے۔ اس کا نام ہے کوڑ یا لیپرسی، یا جیسے جزام بھی کہتے ہیں۔ اب اس بیماری کے اندر جو ہے نا، یہ بیماری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اس کو کہتے ہیں لیپرومیٹس لیپروسی، اور دوسری کو کہتے ہیں ٹیوبرکلائڈ لیپروسی۔ یہ جو کوڑ کی بیماری ہوتی ہے جیسے لیپرومیٹس کہتے ہیں، یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو آپ کی جو جسم کی جو سافٹ بونز ہوتی ہیں، سافٹ بون بھی جیسے ناک کی ہڈی ہوتی ہے، کارٹیلیج ہوتی ہے، یہ گلنا شروع کر دیتی ہے، ہاتھوں کی انگلیاں گلنا شروع کر دیتی ہیں، تو چہرے کی خاص بڑی بھیانک سی شکل جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ اور جو دوسری جو قسم ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ٹیوبرکلائڈ لیپروسی۔ جو ٹیوبرکلائڈ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی جو نروز ہوتی ہیں اس میں بڑے بڑے ٹیوبرکلز اور سویلنگ سے بن جاتی ہے، اور کوڑی کہتے ہیں نا، کوڑی جب مریض ہے تو جسم جو ہے نا وہ کوڑی ہو جاتا ہے، مطلب کہ اس میں طاقت نہیں رہتی، لاغر ہو جاتا ہے، رسٹ ڈراپ ہو جاتے ہیں، اس طرح کے نا رسٹ نیچے گر جاتی ہے۔ اب یہ بیماری جو ہے
ایک لمبے عرصے سے جو ہے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ بیماری کیا ہے. اس بیماری کو لوگ کہتے تھے اس زمانے میں کیا کرتے تھے، بلکہ ابھی 1960-62 تک میں آؤں گا اس کی ڈیٹیل میں، پاکستان میں کیا حال ہوتا تھا ان بیچارے لوگوں کا. اس کو کہتے تھے کہ یہ خدا کا عذاب ہے، اور یہ عذاب جس پر آتا تھا اس کو یہ الگ کر دیتے تھے، کوڑی کو اپنی معاشرے سے الگ کر دیتے تھے، کیونکہ کسی حد تک یہ بیماری جو ہے پھیلتی بھی ہے، پھیل بھی سکتی ہے، کیونکہ بہت زیادہ کلوز کانٹیکٹس ہے. پھر بعد میں کافی اویئرنیس آئی، اب تو اس کو لیپروسی بھی نہیں کہتے، اب اسے کہتے ہیں ہینسن ڈیزیز. ہینسن جو تھا ایک نارویجین ڈاکٹر تھا، تو اس نے سب سے پہلے ایجاد کیا کہ یہ ایک بیکٹیریا ہوتا ہے، جیسے ٹی بی کا بیکٹیریا ہوتا ہے اسی فارم کا ایک بیکٹیریا ہوتا ہے جس سے یہ بیماری ہوتی ہے. تو اتنا پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے ان کو الگ کر دیں، یہ کر دیں. تو اب میں اس چیز کو میں بیس بناؤں گا، میری آپ اس چیز کو سمجھیے گا کہ میں کس کو لے کے جانا چاہتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ وہ مریضوں کا علاج کرتے تھے، کوڑ کے مریضوں میں. اب یہودی اس زمانے میں کیا کرتے تھے کہ ایسے لوگ جنہیں جو کوڑ کا شکار ہو جاتے تھے اسے کہتے تھے کہ یہ خدا کی لعنت تم پر پڑی ہے، پہلی چیز اس کا سوشل بائیکاٹ کرو، اس کا مقاطع کرو، اس کو جو ہے اٹھا کر کھائی میں پھینک دو، ان کو الگ رکھ دو، اور ان کو جو ہے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اور وہاں پر ان کے اپنے جو رشتہ دار ہوتے تھے وہ بھی ان کو چھوڑ دیتے تھے. یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہا، یہاں تک کہ یورپ کے اندر، یورپ میں کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی کوڑ کا مریض گزر رہا ہوتا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایک گھنٹی پکڑاتے تھے کہ وہ گھنٹی بجائے گا تاکہ وہ وارن کرے گا دوسرے لوگوں کو کہ میں آ رہا ہوں. تو وہ جو دوسرے لوگ ہوتے تھے وہ رستہ تبدیل کر لیتے تھے یا دوسری طرف ہو جاتے تھے تاکہ یہ کوڑی ہے. یعنی کہ یہاں یورپ کے اندر بھی اس کو خدا کا عذاب سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایک عذاب ہے اللہ کا، اور ان کو جو ہے یا سے خاندان ہے، بدبخت خاندان ہے جو جن پر اللہ کا عذاب اترا ہے، تو ان سے دور رہو جب تک اللہ ان کو معاف نہ کر دے. تو الگ بات ہے. یہ وجہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو وہ ان کی طرف ان کا رخ تھا، ان کو کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتے تھے. 1962 کے اندر ایک جرمن ڈاکٹر تھی، بیوٹیفل لیڈی، اس کا نام تھا روتھ فاؤل. اب روتھ نے جو ہے نا اپنی ساری زندگی جو ہے، ساری جوانی جو ہے پاکستان میں ان مریضوں کے لیے کام کیا. اب ان مریضوں کا پاکستان میں کیا حال ہوتا تھا، یہ 1960 70 80 کی دہائی میں اس نے بہت کام کیا. پاکستان میں کیا کہتے تھے کہ جس کے خاندان کے اندر کوڑی کا کوئی مریض ہوتا تھا تو اس کوڑی کے مریض کو جو ہے یہ لوگ الگ کر دیتے تھے. خاندان کے خاندان جو ہیں اس سے الگ ہو جاتے تھے، اور کسی کو یہ تک نہیں بتاتے تھے کہ اس کو کوڑی کی ہمارے خاندان میں کسی کو کوڑ ہوا ہے، کیونکہ انہیں خدشہ ہوتا تھا کہ کہیں ہم بھی وکٹمائز نہ ہو جائیں. ان کو ایک دیوار کے اندر جو ہے نا محصور کر دیا جاتا تھا کہ وہ سارے وہاں رہیں. کہ جیسے میں نے کہا کہ ان کی شکلیں بڑی بھیانک سی ہو جاتی تھیں، کیونکہ ان کی ناک کی ہڈیاں چیخ بون جو ہوتی ہیں وہ گلنا شروع ہو جاتی تھیں. تو یہ لوگ منہ میں اپنے سر کے اوپر نا ایک کپڑا باندھ دیتے تھے تاکہ یہ ہڈیاں گرے نہ، تو اسے یہ اور بھیانک لگتے تھے. تو لوگ دور سے جاتے تھے، روٹی کا ٹکڑا جو ہے اس دیواری کے سے اندر پھینک دیا کرتے تھے. کچھ خدا ترس لوگ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہوتے ہیں ہر معاشرے کے اندر کہ کوئی پر جو وہاں زندگی گزارتے تھے. لیکن اب وقت چینج ہو چکا ہے، اور پاکستان میں بھی ایسے میری لوگوں کے ساتھ جو ہے اب وہ سلوک نہیں کیا جاتا جو کسی زمانے میں کیا جاتا تھا. اب ہم آتے ہیں اس کا تھوڑا سا اسپرچول سائڈ پہ آ جاتے ہیں. احمدیہ جماعت کے اندر بھی جو ہے نظام جماعت جو اخراج از نظام جماعت کی سزائیں دیتا ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہیں بالکل. ایک لیپرومیٹس ہوتی ہے، ایک ٹیوبرکلائٹ ہوتی ہے. جیسے لیپرومیٹس جو ہوتی ہے، لیپروسی، وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا تھا، جن کی ناکوں کی ہڈیاں گرتی ہیں، بھیانک شکلیں. دوسری جو ہے اس میں پھر بھی لوگ جو ہے اتنا نہیں کیا کرتے تھے. یہاں پر جو ہے ایسا شخص جس نے جماعت کے مفادات کی خاطر جو ہے کوئی کام کیا، خلافت کے اوپر سر اٹھایا، جس نے جو ہے خلیفہ سے کوئی جو ہے سوال کر ڈالا، اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جو مصر میں بنی اسرائیل کے زمانے میں لیپروسی جو جزام کے مریض ہوتے تھے ان کے ساتھ کیا جاتا تھا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو جماعت سے جب خارج کرتی ہے. دیکھیے پاکستان میں تو پھر بھی لوگ روٹی کا ٹکڑا پھینک دیتے تھے نا، ان کو تو روٹی کا ٹکڑا پھینکنے والے بھی جو ہیں سزا کے نیچے آ جاتے ہیں. اور انہیں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کا عذاب ہے، جب تم پر اترا ہے، تمہاری معافی اگر نہیں ہوتی تم گئے. اور جب ان لوگوں کی جو ہے خدا نخواستہ یا بعض لوگوں کی موت ہو جاتی ہے تو اس موت کو بھی جو ہے نا ایک نشان کے طور پر جو ہے پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو عبرت پکڑو اس شخص سے جو خدا کے خلیفہ اور نظام اور جماعت، وہ اس کا یہ انجام ہوتا ہے. ہم نے کئیوں کا انجام دیکھے اس طرح ہوتے ہوئے، کئی بیچارے مارے گئے. تو یہ دوسری جو لیپروسی یا اخراج کی جو قسم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو
جماعت کے بڑے بڑے عہدوں میں پولیٹکس کے شکار ہو کر جو ہے مارے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پھر اپنی تختیاں لگاتے ہیں اپنے گلوں کے اندر، معافیاں مانگتے ہیں، حضور پیارے حضور ہم سے غلطی ہو گئی، پیارے حضور ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہم سے کیا ہو گیا، ہم تو ہر ایک دن جو ہے بس ایک آگ کے اندر جی رہے ہیں، جب سے ہمارا خلیفہ ناراض ہے بس ہم تو یہ ہم تو وہ۔ ان بیچاروں کی پھر جو ہے نا جب ٹھیک ٹھاک ان کی جو ہے عزت مٹی کے اندر ملیا میڈ ہو جاتی ہے تو پھر ان کی بیچاروں کی معافی ہو جاتی ہے، پھر یہ واپس آ جاتے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ اگر واپس بھی آ جائیں ان کی نسلوں کو بھی نہیں یہ لوگ چھوڑتے۔ یہ میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا، جو دوسری ہے وہ کہ واپس بھی آ جائیں تو ان کی نسلوں کو بھی یہ لوگ نہیں معاف کرتے۔ اب ہم تھوڑا سا موضوع کو چینج کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اسی جماعت کے اندر ہو رہی ہے اور دنیا میں ان کا کوئی کہیں پتہ نہیں تھا، اب آپ کو یہ پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ چیزیں چل رہی ہیں سوسائٹی کے اندر اور ایک بڑے لمبے سے چل رہی ہیں۔ اسلام کے اندر جو اس کی سب سے جو بڑی مثال ہمیں ملتی ہے وہ شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا مقید کر دیا جاتا ہے۔ میرے خیال سے 3 سال یا 3.5 سال ایسا کوئی پیریڈ تھا جس میں ہم جو چیزیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں اور پڑھنے کو ملتی ہیں کہ صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اپنے پیٹوں میں پتھر باندھ دیا کرتے تھے، اگر ہمارے پاؤں کے نیچے کوئی سافٹ سی چیز آتی تھی تو ہم اٹھا کے کھا لیتے تھے، یعنی کہ ایک ٹوٹل سوشل بائیکاٹ جو ہے ہمیں وہ ملتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ہمیں ایسا سوشل بائیکاٹ ہمیں عالم اسلام میں شاید کبھی نہیں ملا۔ ہمیں کرسچن ورلڈ میں ایسا ملتا ہے، کیتھولکس کے زمانے میں ایسے سوشل بائیکاٹ ہمیں ملتے ہیں، ان کی جو ڈارک ایجز ہے، لیکن عالم اسلام کے اندر سوائے جماعت احمدیہ کے ایسا سوشل بائیکاٹ کبھی نہیں ملتا۔ ایون آج بھی پاکستان کے اندر جہاں احمدیوں کا خارج از اسلام کی سزا ہوئی ہے وہاں پر بھی ایسا بائیکاٹ ہمیں نہیں ملتا۔ لیکن اگر جماعت احمدیہ کے بائیکاٹ کو اگر ہم تھوڑا سا میگنیفائی کر دیں، بڑا کر دیں اور جماعت احمدیہ کو ایک حکومت دے دیں، پاکستان کی حکومت دے دیں اور یہ جو سلوک پھر وہ کریں گے اس کی مثال جو ہے پھر دنیا نے کہیں نہیں دیکھی ہوگی۔ لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو جو ہے یہ چیز نہیں دی۔ اللہ کا شکر ہے کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ حکمران نہیں ہے۔ مجھے ایک الفاظ مجھ تک کسی نے پہنچائے تھے، ایک بھامبڑی صاحب ہوتے تھے جو امور عامہ کے جو ہیں سیکرٹری تھے، تو ان کے پاس میرے ایک دوست کے جن کو جماعت نے بڑا تنگ کیا۔ اچھا اب ہم آتے ہیں کہ جو کلٹ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور کلٹ فارمیشن کیسے ہوتی ہے ان دا لائٹ آف رابرٹ لفٹن۔ اب رابرٹ لفٹن نے جو کہتا ہے کہ جو کلٹ ہوتے ہیں نا یہ جو ہوتے ہیں 3 چیزیں پر منحصر ہوتے ہیں۔ نمبر 1 جو ہوتا ہے ان کے مرکز کے اندر ایک لیڈر ہوتا ہے جسے وہ کہتا ہے کیرسمیٹک لیڈر، یعنی کہ طلسماتی سربراہ، کیونکہ یہ جو کرسمیٹک لیڈر ہوتا ہے یہ انکویسچنیبل ہوتا ہے اور اس کے پاس ٹوٹل اختیار ہوتا ہے، ٹوٹل کنٹرول ہوتا ہے اور اس کی ذات کے اوپر کوئی ممبر سوال پیدا نہیں ہوتا، کوئی سوال کرنا تو دور کی بات ہے، نظریں اٹھا کے بات نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز وہ کہتا ہے کہ تھاٹ ریفارم، یعنی کہ کلٹ کے اندر ایک تھاٹ ریفارم ہوتا ہے۔ تھاٹ ریفارم مینز اصلاحی ایجنڈا۔ تھاٹ ریفارم میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے تھاٹ ریفارم کے اندر وہ یہ ہوتا ہے، تھاٹ ریفارم دوسری لفظ میں آپ اس کو برین واشنگ کہہ سکتے ہیں۔ پہلی سب سے امپورٹنٹ چیز تھاٹ ریفارم کے اندر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ملیو کنٹرول، یعنی کہ ملیو کنٹرول مینز کہ جو ہے سوشل اور آپ کا جو پرسنل انوائرمنٹ ہوتا ہے جس کے اندر زندگی گزرتی ہے، یعنی کہ انسان جو ہے اس کی زندگی یا تو سوشل میں گزرتی ہے یا پرسنل میں گزرتی ہے، تیسری تو کوئی چیز نہیں ہے نا۔ اس سوشل اور پرسنل انوائرمنٹ کو پوری کی پوری طرح کنٹرول کر لیا جاتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد ہمارے ایک ممبر نے کہا ہے کہ کلٹ پر ذرا تفصیلی روشنی ڈالیں کہ کلٹ کس طرح سے بنتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ان کو موافق ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ بنتے پھیلتے پھولتے ہیں اور طاقت پکڑ جاتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو ہے میلیو کنٹرول میں کے اندر جو ہے آپ کا جو ہے کہ سارا کا سارا جو ہے انفارمیشن کنٹرول ہو جاتا ہے، کس طرح کی انفارمیشن آپ کو دینی ہے اور کیا باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، آپ کیا سوال کر سکتے ہیں، آپ نے کیا جواب دینا ہے، ہر چیز جو ہے اس کے اندر وہ آ جاتی ہے۔ پورے کا پورا جو ضابطہ حیات جو ہوتا ہے وہ آپ کے لیے تیار ہوا ہوتا ہے، اس کے مطابق آپ نے چلنا ہوتا ہے۔ اچھا پہلی چیز میں نے کہا کہ جو تھاٹ ریفارم ہوتی ہے اور تھاٹ ریفارم کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں ملیو کنٹرول۔ دوسری چیز جو رابرٹ لفٹن کہتا ہے کہ مسٹیکل مینیپولیشن۔ اب مسٹیکل مینیپولیشن میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ایسی چیزیں دی جاتی ہیں کہ جیسے
مالی تحریک شروع کی جی. خدا تعالیٰ نے مجھے جو ہے میرے ذہن میں ڈالا ہے کہ یہ مالی تحریک جو ہے اگرچہ بڑی مشکل ہے لیکن اس کے بڑے دوررس نتائج جو ہیں نکلیں گے لوگوں کے لیے اور جماعت کے لیے. اس طرح کی مینیپولیشن مسلسل آتی رہتی ہیں. دوسری جو ہے ڈیوائن چیزیں آتی ہیں، مثال کے طور پر انی ماں کا یا مسرور، یعنی کہ ہمارے جو خلیفہ صاحب ہیں وہ انی ماں کا یا مسرور، مرزا صاحب کا الہام ہوا تھا. وہ الہام دیکھیے 150 سال پہلے ہوا مرزا صاحب کو کہ میں ہوں اے مسرور، تجھ سے خدا راضی ہوا، یا تجھ سے خوش کن انسان، تجھ سے خدا راضی ہوا. کہ وہ مرزا صاحب کسی آئی تھنک کوئی مناظرہ تھا یا اس کے بعد یہ الہام ان کو ہوتا ہے. اب یہ صاحب جو ہیں خود تو نہیں کہتے کہ یہ الہام مجھ پر اللہ نے کھولا ہے، لیکن نیچے سے یہ چیزیں جو ہیں اٹھائی جاتی ہیں. اسے کہتے ہیں مسٹیکل مینیپولیشن. اس کی پوری تحریر آپ کو جو ہے پوری کافی ڈیٹیل آپ کو جو ہمیں ملتی ہے. اسی طرح جو ہے اچھا جو تھاٹ ریفارم کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ملیو کنٹرول میں نے کہا، مسٹیکل مینیپولیشن، اور تیسری جو اہم چیز اسے کہتے ہیں ڈیمانڈ فار پیورٹی. یعنی کہ ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے، مسلسل جو ہے ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ یہ دیکھو تم جو ہو خدا تعالیٰ کا عذاب، بس اپنے آپ کو تبدیل کرو، فلانے دیکھو فلانے نے اتنا چندہ دیا، فلانے نے اتنا کیا، اور ایک پریشر اور اسی طرح کی مثالیں دی جاتی ہیں. تو یہ ایک مسلسل جو ہے ایک ڈیمانڈ آتی ہے اپنے آپ کو جو ہے پیوریفائڈ کرنے کا، تقوی اختیار کرو اور اللہ جو ہے یہ کر دے گا وہ کر دے گا. جماعتیں جو ہیں کیا نام ہے تیار کھڑی ہیں، دنیا کی قومیں تیار کھڑی ہیں، ٹیک اوور کر جائیں گی اور آپ لوگ پیچھے رہ جائیں گے. اپنے آپ کو تبدیل کرو اور مالی تحریکوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لو. تو یہ ایک طرح کی پوری ایک سائنس ہے. یہ پوری سائنس جو ہے پروسیس ہوتا ہے تھاٹ ریفارم اصلاحی ایجنڈے کا. پھر اسی طرح جو ہے اس کے جو حصہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سیکرٹ سائنس، جو رابرٹ لفٹن کہتا ہے. سیکرٹ سائنس یہ ہوتی ہے کہ جماعت کی جو پالیسیز ہیں، وہ جو اصول ہیں جو بنائے گئے ہیں وہ حتمی ہیں، ان کے اوپر کوئی آپ سوال نہیں کر سکتے. آپ کو ماننا ہوگا، اگر آپ کو نہیں پسند آپ چھوڑ دیجئے، چلے جائیے آپ یہاں سے. خلیفہ وقت کے اوپر جو ہے کسی قسم کا جو ہے تنقید تو دور کی بات ہے، آپ نظریں اٹھا کر بھی بات نہیں کر سکتے. اطاعت غیر مشروط. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں زمین پر خدا کا پرتو اور نمائندہ ہے. یہ ایک پوری کی پوری ایک سائنس ہے، اس کو کہتے ہیں سیکرٹ سائنس. اب دیکھیے یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہیں سب کچھ، لیکن یہ چیزیں ہمیں بتا کون رہا ہے؟ رابرٹ لفٹن، جو ایک یہودی جو ہے سائیکیٹرسٹ ہے. پھر تھاٹ ریفارم میں وہ ایک کہتا ہے کہ کنفیشن جو ہے ایکسپریشن آف دی کنفیشن، یعنی کہ ہمیشہ جو ہے اپنے آپ کو خاکسار ظاہر کرنا ہے، اپنے آپ کو ہمبل ظاہر کرنا ہے، غلطی کا پتلا کرنا ہے، غلطی کا اعتراف کرنا ہے، جرا نہیں کرنا ہے، سوال نہیں کرنا، ٹوٹلی سبمٹ آپ نے کرنا ہے. اگر کوئی غلطی ہو جائے تو خاموشی اختیار کر دیجئے، معافی مانگیے، اور یہ بس یہی آپ نے کرنا ہے. اس کے علاوہ بالکل جو ہے آپ بھول جائیے، اللہ جو ہے معاف نہیں کرے گا. استغفار کرتے رہیں، اور اس طرح جو ہے حضور کے ساتھ جو ہے کسی طرح کی کوئی جو ہے ایسی بات نہیں لکھنی. تو اسے کہتے ہیں کہ جو ہے یہ بھی ایک اس کا ایک حصہ ہوتا ہے اصلاحی ایجنڈے کا. تو یہ ایک ایسی جو ہے پوری ایک سائنس ہے. یہ ایک ایسی سائنس ہے جس میں لوگوں کو جتا کے رکھا جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں جانور کے جتے ہوتے ہیں کہ ایک مشن کے بعد دوسرا مشن، ایک ٹاسک کے بعد دوسری ٹاسک، ایک ایکسرسائز کے بعد دوسری ایکسرسائز، اس میں انگیج کر دیا جاتا ہے. اور یہ انگیجمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ پوری کی پوری زندگیاں اس کے گرد گھوم رہی ہوتی ہیں. ہم دیکھ لیجئے اطفال الاحمدیہ، خدام الاحمدیہ، انصار اللہ، اس کے بعد کیا بہشتی مقبرے. تو میں بعض اوقات کہتا ہوں کہ ایسے یہ جیسے جو ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں میں جو ہیں جنہوں نے گزارا وقت وہاں پر وہ ایک بڑھیا چھاج لے کر جو اس میں گیہوں کے دانے جو ہے وہ چھانٹا کرتی ہے، وہ چھانٹتی رہتی ہے، اور جو تھوڑے سے خراب ہوتے ہیں وہ نیچے گرتے جاتے ہیں، باقی سارے کے سارے جو ہے بوریوں میں ڈالتے ہیں، یا پھر وہ بوریاں جو ہیں منڈی میں چلی جاتی ہیں. اسی طرح یہ بھی ایک چھاج ہے نظام جماعت کا. اس میں احمدیوں کے نسلوں کے پھینٹے لگائے جاتے ہیں. اطفال الاحمدیہ سے خدام الاحمدیہ، لجنہ ماؤلا، انصار الناصرات، جن کو تو ہوش آ جاتا ہے وہ تو بھاگ جاتے ہیں، باقی سارے کے سارے جو ہے بہشتی مقبرے. اور مقبروں میں بھی جب جاتے ہیں تو 10% دے کر جاتے ہیں. تو یہ ایک پوری کی پوری جو ہے ایک سائنس ہے. اور اس پوری سائنس کے اندر جو ہے دو طرح کی ڈویژن ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے اچھی اور بری.
برے لوگوں کی مثال دی جاتی ہے اور اچھے لوگوں کو جو ہے ان کو کنٹرول رکھا جاتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ کلٹ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ کیا کلٹ صرف مذہبی ہوتے ہیں یا یہ سیاسی بھی ہوتے ہیں، یا اور یہ کس کس قسم کے ہوتے ہیں؟ اور اس وقت دنیا میں کتنے ایکٹیو کلٹ ہیں جو کام کر رہے ہیں، اگر آپ کو اس بارے میں کچھ علم ہو؟ مغرب کے اندر جو ہے نا بے شمار کلٹ ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں پر کلٹ نہیں ہے۔ یہاں امریکہ میں ایک مومنز، اگر آپ گوگل کریں، مومنز ایک ریلیجن ہے، ان کا بھی اپنا ایک پروفٹ ہوتا ہے، اس کے نیچے جو وہ سارا کا سارا کلٹ کام کرتا ہے۔ تو میں نے ایک کافی عرصہ پہلے میں نے بک پڑھی ایک خاتون کی، جس نے اس کلٹ کو چھوڑا، تو چھوڑنے کے بعد اس کے پیچھے کیسے اس کو سٹاک کیا گیا، کیسے اس کو مارا، تباہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس میں ایک بات یاد رکھ لیجئے، اچھا وہ ایک ہوتی ہے سیکرٹ سوسائٹیز، یہ دو الگ الگ چیز ہوتی ہیں۔ کلٹ اور یورپ کے اندر، مغرب کے اندر سیکرٹ سوسائٹیز بھی کام کر رہی ہوتی ہیں۔ کلٹ اور سیکرٹ سوسائٹیز میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ کلٹ جو ہوتا ہے ان کا جو انٹرنس ہوتی ہے، جو داخلہ ہوتا ہے، وہ بڑا کشادہ ہوتا ہے۔ ویلکم جی، ویلکم، آؤ جی، لو فار آل ہیٹڈ فار نن، جی جی سبحان اللہ، زبردست۔ آپ آتے ہیں اپنی خوابوں کے ساتھ اور جناب اندر آ کے خوب دھماکے کے ساتھ اندر آتے ہیں، لیکن جب آپ اندر آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد آہستہ 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 آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں سے نکلنے کا جو راستہ ہے وہ بڑا تنگ ہوتا ہے۔ اس میں بندہ نکلتے نکلتے جو ہے، بیوی نہیں رہتی، بچے نہیں رہتے، سب ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ مطلب اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کے اپنے گروپ میں بے شمار ایسے لوگ آئے ہیں جن کو توڑ پھوڑ کر پھینک دیا گیا۔ وہ بیچارے بچ تو گئے، نکل تو گئے، چھوڑ بھی گئے، لیکن کچھ بھی نہیں بچا ان کا۔ مینٹلی طور پہ اس کے اندر ٹارچرڈ مائنڈ ان کا کر دیا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں کسی قابل نہیں رہتے۔ لیکن بہرحال آج کے زمانے میں چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو آج تو پھر بھی یہ لوگ جو ہیں کافی حد تک جو ہیں سکسیزفل ہیں نکلنے میں، لیکن کسی زمانے میں خاص کر جو پاکستانی سوسائٹی ہے اس میں بیچارے کسی کام کے نہیں رہتے۔ سیکرٹ سوسائٹی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ان میں یہ ہوتا ہے کہ سیکرٹ سوسائٹیز کے اندر جو ہے جانے کا راستہ بھی سیکرٹ ہوتا ہے اور نکلنے کے راستے بھی سیکرٹ ہوتے ہیں، یا نہیں ہوتے۔ اس میں لوگ بینگ نہیں کر سکتے، یہاں تو پھر بھی بینگ ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں سیکرٹ سوسائٹی میں یہ بینگ فیکٹر ہمیں نہیں ملتا۔ سیکرٹ سوسائٹیز بھی سیکرٹلی کام کرتی ہے، اس لیے ہمیں زیادہ نہیں پتہ۔ میں ابھی کچھ اسٹڈی کر رہا تھا کہ جیسے بشمار جو یہاں پر آکسفورڈ اور کیمبرج میں، ان میں بھی سیکرٹ سوسائٹیز میں کام کرتے ہیں۔ یہ لوگ ٹاپ لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، بلکہ یہ جو ہے آپ کی بش فیملی جو ہے یہ اسکل اینڈ بونز کے جو ممبر ہیں۔ لیکن سیکرٹ سوسائٹی میں اور کلٹ میں دوسرا جو فرق ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کلٹ جو ہوتا ہے نا، اس میں دونوں چیزیں جو ہیں، کلٹ کی جو ہے نا، کلٹ مذہبی بھی ہوتے ہیں، مذہبی زیادہ ہیں ہمیں نہ جاتے، لیکن اس کے علاوہ بھی کلٹس کافی جو مذہبی نہیں ہیں، جیسے سائنٹولوجی وغیرہ۔ یہاں پر کیا نام، امریکہ، انگلینڈ میں بھی، یورپ میں بھی ایسے کلٹ ہیں جو مذہبی نہیں ہیں، اور ان کے اندر بھی یہی مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ جو ممبرز ہوتے ہیں، ایکس ممبرز کے ساتھ جو ہے ڈفرینٹ قسم کا برتاؤ رویہ کیا جاتا ہے۔ تو کلٹ جو ہے وہ صرف یہاں نہیں ہے، بلکہ یہ کلٹ تو بہت پرانے چل رہے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے زمانے سے کلٹ چل رہے ہیں، لیکن آج کے زمانے میں کلٹ کے لیے مشکلات اس لیے ہیں کہ آج کل جو سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا ہے، لوگ اپنی کلپ بناتے ہیں اور اس کو شائع کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے چلنا تھوڑا سا مشکل، کافی انفارمیشن جو لیک ہو جاتی ہیں۔ لیکن سیکرٹ سوسائٹی میں جو ہے وہ ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ غالباً سیکرٹ سوسائٹی جو ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ شاید ایسا سلوک نہیں کرتی، بلکہ ان کو وہ استعمال کرتی ہیں اور ان کو سپورٹ کرتی ہیں کہ وہ جو ہیں، کیونکہ بعض لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ دنیا کا جو ٹاپ ہے وہ سارا سیکرٹ سوسائٹی سے کنٹرول کر رہی ہے، جس میں فری میسنس جو ہے کافی مشہور ہے۔ جو اب آپ کا سوال وغیرہ جو سوال کر دیجیے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک سوال تو یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے شروع میں کوڑ کی مثال دی، تو وہ لوگ جو اس سے الگ کیے جاتے تھے، وہ تو ظاہر ہے ان کے جسمانی اعضاء جو تھے وہ ان میں ایک بے حسی پیدا ہو جاتی تھی، یعنی وہ گلنے سڑنے اور ٹوٹنے لگ جاتے تھے۔ لیکن یہاں تو وہ لوگ علیحدہ کیے جاتے ہیں جو ایکسٹرا حساس ہو جاتے ہیں سوچ اور فکر کے معاملے میں، یعنی وہ سوچنے لگتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ کلٹ کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ سوچنا نہیں ہے، صرف جو آرڈر اوپر سے آتا ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ تو جن کی بھی سوچ کی جو حس ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، ان کو الگ کیا جاتا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایسا ہی ہے، اصل میں یہ لوگ ان کے لیے تھریٹ بن جاتے ہیں نا، جو لیپروسی کے جو مریض ہوتے ہیں وہ اس طرح تھریٹ بن جاتے ہیں کہ وہ ایک تو یہ کہ جو کانسیپٹ تھا کہ یہ جو ہے چھوت کی بیماری ہے جو ان لوگوں سے جن پر خدا کا عذاب اترا ہوا دوسروں کو لگ جائے گی اور دوسرے بھی خدا کے عذاب کے نیچے آ جائیں گے، تو بالکل اسی طرح جو ہے یہاں پر جن لوگوں کی سوچ جو ہے اجاگر ہو جاتی ہے اور زندہ ہو جاتی ہے،
اور وہ سوال کرنا شروع لگ پڑتے ہیں کہ جناب یہ آپ کا سسٹم یہ غلط، یہ آپ تو مرزا صاحب کی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ تو خلفۂ راشدین کا آپ دیکھ لیجیے، یہ کیسے خلیفے ہیں؟ تو جن سے بھی وہی جو ہے نا بیماری لگنے کا خدشہ ہوتا ہے جو دوسروں کو لگ سکتی ہے، تو اس وجہ سے ان کو جو ہے فوری طور پر جو ہے سسٹم سے الگ کر دیا جاتا ہے، اور سسٹم سے الگ کرنے کے بعد جو پھر اس کے بعد ان کے اعلانات ہو جاتے ہیں کہ جناب فلانے صاحب کو جو ہے خارج از نظام جماعت کی سزا دی جاتی ہے، تو یہ ان کا جب پروانہ شائع ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب کہ اب آپ نے احتیاط کرنی ہے، وہاں نہیں جانا، ورنہ آپ بھی جو ہے ساتھ جو ہے مارے جائیں گے۔ تو یہ چیزیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں۔ دیکھیے اخراج اور نظام، یہ اخراج کی جو مقاطع کی جو سزائیں ہیں، یہ کلٹ کے بنتے ہی نہیں آ جاتی، یہ اس کے لیے بڑا ٹائم لگتا ہے۔ اس کے پیچھے جو ہے، اس کے اندر سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ کیرسمیٹک لیڈر ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس لیڈر ہی نہیں ہے جس کے گرد سارے ممبرز گھوم رہے ہیں تو اخراج و مقاطع تو ہوگا نہیں نا۔ اور اس وقت تک جب تک کہ تھاٹ ریفارم نہیں ہو جاتا، تھاٹ ریفارم مینس جب تک اصلاحی ایجنڈا جو پورا کا پورا نہیں ہو جاتا، مثال کے طور پہ جب تک آپ کا یقین کامل نہیں ہوتا کہ جی خلیفہ خدا بناتا ہے اور ہم خدا کے چوزن لوگ ہیں اور ہمارا جیسا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، تو اس کے بغیر تو پھر سزائیں تو نہیں چلیں گی نا۔ اب اگر آپ سنی مسلم میں اگر یہ سزائیں لگا دیں تو یہ تو پریکٹیکل نہیں ہوگی جب تک کہ یہ چیزیں آپ ڈیولپ نہیں کرتے، جس میں اس کے اندر بڑا ٹائم جو ہے وہ لگتا ہے۔ تو یہ جو تنظیم سازی کی گئی، اس کے پیچھے یہ تنظیم سازی جو ہے اس کا بڑا رول ہے۔ یہ کس طرح تنظیم سازی ہوئی، اس کا مقصد کیا تھا تنظیم سازی کا؟ اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم نے جو ہے یہ کام جو ہے کرنے ہیں۔ روحانی جماعتوں کو جو ہے اپنے لوگوں کو جکڑنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیے کوئی بھی روحانی جماعت ہوتی ہے، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ روحانی جماعت روحانی صرف اور صرف اس وقت تو آپ کہہ سکتے ہیں جب تک آپ کسی ایسے شخص کے نیچے ہیں جس کا یہ وعدہ ہو، دعویٰ ہو کہ اسے خدا نے جو ہے کھڑا کیا ہے، جیسے مجددین ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے مرسلین ہیں، ہمارے نبی انبیاء ہیں۔ لیکن اس کے بعد ان کے جو مشن جو جس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر وہاں پر جو ہے نا جب معاملات شروع ہوتے ہیں جہاں پر جکڑنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ وہاں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب جو ہے معاملات جو ہے دوسری طرف جا سکتے ہیں۔ کیرسمیٹک لیڈر تو ہے نا ان کے پاس، دیکھیں نا خلیفہ سے بڑا کیرسمیٹک لیڈر اور کون ہو سکتا ہے؟ محترم، ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب ساری جماعت کہتی ہے کہ جو ہمارا خلیفہ ہے اس کو خدا نے بنایا، اور خدا کے بنائے ہوئے کا انکار کرنا یا اس کی بات نہ ماننا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن کیا محترم جناب مرزا مسرور صاحب نے خود کبھی دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو الہام تھا انی ماں کا یا مسرور، کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ الہام میرے بارے میں تھا؟ کیا وہ قسم کھا کر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں وہ قسم کھا کر کہ مجھے خدا نے منتخب کیا ہے، مجھے خدا نے بنایا ہے؟ کیونکہ جو مولوی نور الدین صاحب تھے انہوں نے تو ایک دو دفعہ یہ بات کہی کہ مجھے خدا نے بنایا ہے خلیفہ، تو اب کس کانٹیسٹ میں کہیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے، شاید انہیں اندر سے یہ فیل ہوتا ہو، کوئی ایسی بات ہوگی جو انہوں نے اتنے دعوے سے یہ بات کہی، لیکن کیا مرزا مسرور صاحب قسم کھا کر جماعت کے سامنے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ وہ تو منصب ایک کرزمیٹک منصب ہے نا، لیڈر جو ہے وہ تو اس میں تو کوئی کرشماتی صلاحیتیں بظاہر دکھائی نہیں دیتی۔ محترم، ہم اپنے ٹاپک کے اگلے جزو کی طرف آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ یہ غیر انسانی سلوک کب اور کیوں شروع کیا گیا؟ مطلب یہ کہ کیا یہ مرزا صاحب کی زندگی میں ہی شروع کر دیا گیا تھا؟ کیا یہ خلیفہ اول کی زندگی میں شروع کر دیا گیا تھا، یا اس کے آغاز اور ابتدا جو تھی وہ مرزا محمود صاحب کی زندگی میں ہوئی، اور اگر ہوئی تو انہوں نے اتنے بڑے پیمانے پر اخراج اور مقاطع کی سزائیں دیں اور بہت سختی سے ان پر عمل کروایا؟ تو کیوں کیا انہوں نے؟ مقصد کیا تھا؟ کیا اس کے بغیر وہ ہینڈل نہیں کر پاتے تھے لوگوں کو؟ میں نے اوپر لکھ کے جو آپ سے سوال کیے ہیں انہیں بھی میں پڑھ دیتی ہوں تاکہ وہ ریکارڈنگ میں آ جائیں، کہ روحانی جماعت کو اپنے لوگوں کو جکڑنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ بھئی خدا سے ملنا ہے تو ہر ایک اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق مل لے گا، اور دوسری بات یہ تھی کہ کیا ان کے پاس ایک کرشماتی لیڈر ہے؟ دیکھیے یہی تو خاصیت ہوتی ہے کلٹ کی، کہ جیسے جو ہے کلٹ میں جو ہے کرسمیٹک لیڈر جو ہے، آپ دیکھیے جو اصلاحی ایجنڈا جو ہوتا ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے
کہ وہ ایسے عقائد پیدا کرتا ہے کہ جن کو آپ کو ماننا ہوتا ہے. مثال کے طور پر خلیفہ خدا بناتا ہے. اب سب کو پتہ ہے خلیفہ خدا نہیں بناتا، خلیفہ تو الیکٹورل کالج سے بنتا ہے اور ہاتھ اٹھاتے اس کا الیکشن ہوتا ہے. پھر کیوں کہتے ہیں لوگ جی خلیفہ خدا بناتا ہے؟ تو یہ وہ اصلاحی ایجنڈا ہے نا، جس کے نتیجے میں جو ہے لوگ یقین کرتے ہیں، اندھا یقین کرتے ہیں، اور جو یقین نہیں کرتا وہ پھر سسٹم سے نکال دیا جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سزائیں جو ہیں مرزا صاحب کے زمانے میں سے شروع ہو چکی تھیں یا اس کے بعد شروع ہوئی ہیں؟ مرزا صاحب کے زمانے کی ہمیں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ انہوں نے جو ہے کوئی سوشل بائیکاٹ کا حکم دیا ہو یا کوئی مقاطع کیا ہو یا اخراج کیا ہو. اخراج کا بھی کوئی ایسا نہیں تھا، کوئی سسٹم نہیں تھا. اگر اکا دکا واقعات ہیں تو وہ پھر بڑے انڈیویجول سے ہوں گے. مثال کے طور پر میں نے کہیں پڑھا تھا کہ علامہ اقبال کے جو والد تھے وہ ان کے ساتھ کوئی کافی مرزا صاحب نے سخت الفاظ استعمال کیے تھے، لیکن ایسی کوئی ہمیں چیز نہیں ملتی. یا پھر انہوں نے اپنے ایک گرینڈ سن مرزا عزیز احمد کو اپنے مشن سے الگ کر دیا تھا، کیونکہ وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں کافی زیادہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہو گئے تھے. تو آپ نے کہا تھا نا کہ میرا جو مشن ہے اس میں سیاست نہیں ہے، مجھے کیا ملکوں سے میرا ملک ہے سب سے جدا، مجھے کیا تاج سے میرا تاج ہے رضوان یار. تو ایسا کوئی ایک شعر ہے. تو یہ دو چیزیں میرے ذہن میں ہیں. اس کے علاوہ اس کا جو باقاعدہ اس کا جو آغاز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خلیفہ ثانی صاحب کے دور کے اندر، اور وہاں سے ہمیں جو ہے نظر آتا ہے کہ سسٹم جو ہے وقت کے ساتھ کلیویج ہوتا گیا، اس کے اندر چینجز ہوتی گئیں، تنظیم سازی جو ہے وہ اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتی گئی. لوگوں کو جو ہے مجبور کیا بلکہ ان کو یہ آپشن نہیں دیا گیا کہ وہ بغیر تنظیم کے ممبرشپ کے رہ سکتے ہیں. مثال کے طور پر جو 15 سے 40 سال ہیں وہ خدام الاحمدیہ میں ہوں گے، اس سے چھوٹے جو ہیں اطوال الاحمدیہ میں ہوں گے، 40 سے اوپر انصار اللہ میں ہوں گے، ناصرات جو ہیں 12 سال کی یا 15 سال سے چھوٹی جو ہوتی ہیں اس میں ہوں گی، باقی میں لجنہ ہوں گی. ان کے اوپر جو ہے آپ نے سب کے جو ہے عاملہ بنا ڈالی. ناظم اطفال اس کی عاملہ، اور ناظم اطفال جو ہے صدر صاحب کے عاملہ کا ممبر ہے، اور صدر صاحب جو ہے ریجنل امیر یا ضلع کے عاملہ کا ممبر ہے، ضلع کے جو ہے ریجنل امیر صوبے کی، اور صوبہ جو ہے. تو اس طرح جو ایک پورا کا پورا ایک ایسی کہ پیرامڈ بنا دی گئی. جیسے پیرامڈ ہوتی ہے نا، اگر آپ دیکھیے پیرامڈ کیا ہوتی ہے، وہ نیچے سے بہت چوڑی ہوتی ہے، اوپر سے ساری کی ساری جو ہے ایک ٹپ میں آ جا کے مرکوز ہو جاتی ہے. اور کوئی بھی جو پتھر ہوتا ہے پیرامڈ کا وہ آزاد نہیں ہوتا، وہ ایک مربوط ہوتا ہے. جو الگ ہوتا ہے اس کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے. تو کسی نے صحیح کہا تھا اسی فورم پر کہ اوپر سے کوئی انفارمیشن نیچے آئے گی تو ایک سیکنڈ میں پہنچا دی جاتی ہے، لیکن کسی کی صدا اگر نیچے سے اوپر جائے گی تو بیچاری پوری کی پوری پیرامڈ گھوم کر جائے گی اوپر. ڈاکٹر صاحب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ عام طور پر کلٹ کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ تو یہاں سے جو ہے پھر وہ ایک سزاؤں کا عمل ہمیں شروع ہوا دیکھنے کو ملا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی پرانا جو ہے 1920 22 25 کے اس کے وقت شروع ہو چکا تھا. یہ سارا جو ہے نظام از اخراج از نظام جماعت. پھر مخرجوں کی پھر پوری کی پوری پبلسٹی کی جاتی تھی پوری کی پوری دنیا کے اندر، اور مسجدوں کے اندر ان کے اعلان کیے جاتے تھے، ان کے نام، باپ کے نام، دادے کے نام، سب کچھ بتایا جاتا تھا. اور ان کو جو ہے بالکل لوگوں کو محتاط کر دیا جاتا تھا. جیسے کوئی بہت بڑا کرمنل ہوتا ہے نا، اس کو اگر کوئی بہت بڑا کرمنل جیل سے چھوٹ کر آئے تو محلے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ آ رہے ہیں ذرا احتیاط کر لو. تو اس طرح جو بیچارہ جو ہے نکالا جاتا تھا اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا. تو یہ سلسلہ وہاں سے چلا، اور یہ چلتے چلتے 1974 تک میں پہنچا. اور 1974 میں پہلی بار جو ہے احمدیہ جماعت نے اس کا جو ہے کہتے ہیں نا کہ مقافات عمل کا شکار ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ مقافات عمل میں ابھی بھی وہاں پر ایسا سوشل بائیکاٹ نہیں ہوتا. میں اس کی فیور نہیں کرتا، میں خود بھی اس کا وکٹم رہا ہوں پاکستان میں، یونیورسٹیز، کالج، اسکول، سب جگہ پہ. لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اپنی ساری تعلیم بھی مکمل کی. ہماری جو محلے میں گروسری شاپ ہوتی تھی وہاں سے دودھ بھی مل جاتا تھا. لیکن اس پروگرام کے اندر ایسی باتیں میں آپ کی پیور ڈسکشن فورم میں بعض لوگوں نے ایسی بھی باتیں کہی ہیں جو ربوہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہ سوشل بائیکاٹ جو ربوہ میں اور قادیان میں ہوتا تھا وہاں تو بچے کا دودھ بھی جو ہے نا کوئی نہیں دیتا تھا. تو یہ ایسی چیز تو ابھی تک پاکستان میں نہیں ہمیں ملی، نہ ہندوستان میں ملی. دیکھیے جو کلٹ کی جو عمر، میں کلٹ کی عمر کہنا تو مشکل ہے، لیکن ایسی جو حکومتیں ہوتی ہیں جو موروثی ہوتی ہیں، جو ہیریڈیٹری سکسیشن کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے، یعنی کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، اس کے بعد ایک ہی خاندان میں رہتی ہیں،
تو وہ 5ویں نسل کا بوجھ برداشت نہیں کر پاتی. تو اس وقت آپ دیکھ لیجیے مرزا طاہر احمد کے بعد مرزا مسرور صاحب جب آتے ہیں جہاں پر عیاشی کھلی ہمیں نظر آتی ہے، گاڑیاں اور گھوڑے اور کتے اور لائف سٹائل اور لگژری اور پروٹوکولز. اب اندازہ لگا لیجیے، میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا جس میں خلیفہ صاحب ہیں اور اس کے آگے جو ہیں 2 موٹر سائیکل بلو سائرن گاڑیاں انگریزوں کی، گورے سب گورے لوگ، وہ لے کے خلیفہ صاحب کو لے کے جا رہے تھے. میں نے دل میں سوچا کہ اگر عیسائیوں کا پوپ سعودی عرب چلے جائیں کسی زمانے میں اور اپنے جو ہے قافلے کے ساتھ ہو اور اس کے آگے جو ہے 2 عربے اونٹ والے، پھر عربے اونٹ والے، پھر عربے اونٹ والے اس کو بڑی شان سے لے کر جا رہے ہوں، تو اس کا کیا امپریشن پڑے گا لوگوں کے اوپر. دیکھیے مرزا صاحب نے جس قوم کو اپنے مقابل دجال کہا تھا، جس قوم کو اپنے مقابل کہا تھا کہ یہ میں مسیح ہوں اور میرے مقابل یہ دجال ہیں، اب آپ دیکھ لیجئے وہی دجال جو ہے قوم کے جو لوگ ہیں ان کو آگے دیکھ کر آپ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا مت ماری گئی. مطلب کہ ان ملکوں میں دیکھیے اس وقت لوگ جو ہیں سادگی کی طرف آنا چاہتے ہیں. ایسی مثالیں ملتی ہیں، اسٹیٹ پروٹوکول یہ سب یہاں پر یورپ میں تو وہ ہے ہی نہیں. یہاں پر بہت ہی بیسک سا ہے، ان چیزوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں. لیکن ہم یہاں پر آ کر جو ہے ایسے پروٹوکولز لے رہے ہیں، اور یہ پروٹوکولز مفت پہ نہیں ہوتے، ایک پروٹوکول لاکھوں کا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ جناب میں نے یہاں سے لے کر یہاں تک اتنے بجے جانا ہے، میرے 400 مرید ہیں تو مجھے پروٹوکول چاہیے، وہ تو آئیں گے جی کہ جی آپ ہمیں جناب اتنے منٹ کے اتنے پیسے ہوں گے، اس راستے کا اگر ہم نے سڑک کو بند کرنی اس کے اتنے ہوں گے، اس کو بند کر اتنے ہوں گے، وہ دے دیجئے. وہ پیسے لیتے وہ اپنے لوگوں پہ خرچ کر دیتے ہیں، ان کو تو اس سے کوئی نہیں ہے. جی محترم، سب پیسے کی گیم ہے، وہ کہتے ہیں پیسہ پھینکو تماشا دیکھو. چلیں خیر. اچھا یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں سوچ کو پابند رکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں رکھا جا سکتا. میں نے خود پچھلے 15 سال سے میں بھی ان چیزوں کو بڑا کلوزلی آبزرو کر رہا ہوں، اور جیسے جیسے سوشل میڈیا کلیویج کیا ہے ویسے ویسے میں نے دیکھا کہ لوگ بڑے کھل کر سامنے آئے ہیں. وہ ایک زمانے میں جب کسی شخص کو جماعت سے نکالا جاتا تھا تو اس کے پاس 2 آپشن ہوتے تھے. ایک یہ تھا کہ تم معافی مانگتے رہو، یا تو ایسی حالت معاف ہو جائے گی یا مر جاؤ گے، دونوں ہمیں قبول ہے. اور یا پھر آپ جماعت کو چھوڑ کر اپنے بیوی بچے چھوڑ کر ایک ایسی جگہ پہ چلے جائیے جہاں پر آپ کسی کو خبر بھی نہ ہونے دیجیے کہ آپ کا کبھی تعلق اس جماعت سے بھی تھا. اب یہ دونوں چیزیں جو ہے ہمیں جو ہے نظر نہیں آتی، کافی حد تک کم ہو چکی ہیں. بلکہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو بڑے فخر سے جو ہے انہوں نے اپنی زنجیریں توڑی ہیں اور ہاتھ اٹھا کر کہا کہ دیکھو ہم آزاد ہو گئے ہیں، ہمارے ساتھ فلانے نے یہ کیا تھا، ہمارے ساتھ فلانے نے یہ کیا تھا، فلانا اس کریکٹر کا، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا، ہمیں تو وہ بھی نہیں پتا. تو یہ ایک خوش آئند خبر ہے، یہ ایک خبر ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ طوفان جو ہے وہ بہت حد تک بن چکا ہے. وہ ایک شعر ہے نا کہ ایک بگولا آئے گا سب کچھ اڑا لے جائے گا. بس وہ بگولا جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد آئے گا اور لوگ جو ہیں آزاد ہو جائیں گے. کیونکہ دیکھیے ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی، اپنے خیالات کا اظہار کر سکے جس رنگ میں وہ چاہتا ہے، اپنے عقیدے کا خیال اظہار کر سکے اور اپنی زندگی جو ہے اپنے مطابق جو ہے بسر کر سکے جس طرح وہ چاہتا ہے. تو اس سلسلے میں ایک مرزا طاہر احمد صاحب کا ایک بڑا زبردست آزادی ضمیر کے اوپر ایک تقریر تھی، غالباً 1986 کی تھی. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایک بات اپنے لیے کہتے ہیں دوسروں کو کہ دیکھو یہ ہم، اور لیکن وہ خود یہ لوگ نہیں کرتے. تو وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، ان کی وہ تقریر کا ایک خاص ایک متن ہے. لیکن حیرت انگیز کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے لیے جو کچھ مانگتے ہیں عالم اسلام سے، وہ سب کچھ اپنے لوگوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا تو دینے کا اس کا 1% بھی دینے کو تیار نہیں ہے. تو انشاءاللہ جو ہے وقت جو ہے یہ تبدیل ہو چکا ہے اور آئندہ جو ہے تبدیل ہوگا اور ہوگا، اور لوگ جو ہیں ان میں ہمت پیدا ہوگی اور نکلیں گی. اور جس طرح کہ آج آپ لوگوں کے فورم میں زبردست چیزیں سننے کو ملتی ہیں، بڑی بات ہے. خواتین جہاں پر جس کمیونٹی کی، معاشرے کی اس قدر دلیر ہوں تو پھر ظاہر ہے جو ہے بہت کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اگلا سوال یہ ہے کہ ایک اچھے لیڈر کی، رہنما کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے ٹیلنٹ کو پنپنے کا موقع دے، اور وہ اپنے دور اقتدار میں بہت سے لیڈرشپ کی صلاحیت رکھنے والے لوگ پیدا کر جائے تاکہ اس کے بعد کوئی قحط الرجال نہ ہو. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ
کسی بھی شخص کو نمایاں ہونے کا موقع نہیں دیا جاتا. وہ جن لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں فوری طور پہ، تو وہ اپنی کوششوں سے، ان کا اپنا پروفیشن تھا، وہ اس میں اپنے طور پہ نمایاں ہوئے، اس میں جماعت کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اگر ڈاکٹر عبدالسلام جو تھے وہ نوبل انعام یافتہ بنے، بڑے سائنسدان تھے، تو وہ اپنی کوشش سے تھے، اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے تھے. جب وزیر خارجہ یا عالمی عدالت کے انصاف کے جج بنے سر ظفر اللہ خان صاحب، تو وہ ان کا اپنا ایک فیلڈ تھا، میرا مطلب ہے اس میں تھے وہ سروس میں، جس میں وہ پھر وزیر خارجہ بنے اور پھر اس کے بعد آگے. یا اس طرح اگر ایئر فورس میں یا فوج میں کوئی لوگ تھے، وہ اپنے اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے، اس کا جماعت نے تو ان کو پروموٹ نہیں کیا. جماعت نے تو کچھ نہیں کیا کہ بھئی ان کی پرموشن میں یا ان کو کوئی ایئر مارشل بنانے میں کوئی جماعت کا حصہ ہو، یا ڈاکٹر عبدالسلام کو سائنسدان بنانے میں جماعت کا حصہ ہو. بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں، باقی اگلی آڈیو میں، کہ جب تک ڈاکٹر عبدالسلام زندہ تھے، اگر جماعت انہیں پروموٹ کرنا چاہتی تھی اور اپنے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنا چاہتی، تو وہ ایم ٹی اے پہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایسے لوگوں کی بے شمار نشستیں رکھ سکتی تھی، جس میں لوگ اس عظیم انسان سے ملتے. اپنی جماعت کے جو سائنسی ذہن رکھنے والے لوگ تھے، وہ ان کے ساتھ بیٹھتے، ملتے، ان سے بات چیت کرتے اور ان کی شخصیت سے فائدہ اٹھاتے. اور وہ اتنے یادگار پروگرام ریکارڈ ہوئے ہوئے ہوتے کہ ڈاکٹر عبدالسلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جماعت کے پاس ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوتا کہ دیکھو ہمارا جو بندہ تھا، ہم نے اس کی کتنی قدر کی، ہم نے اس کو کس طرح سے اپنے لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور لوگوں کے پاس پھر بھی کوئی ان کے ذاتی انٹرویوز وغیرہ موجود ہیں جو لوگوں نے ان سے کیے. لیکن جماعتی سطح پہ میرا مطلب ہے کہ جو پروجیکشن اور جو حوصلہ افزائی ان کو ملنی چاہیے تھی، وہ نظر نہیں آتی. جی بالکل ایسے ہی. دیکھیے یہی تو کلٹ کی خاصیت ہوتی ہے. جو کیرسمیٹک لیڈر ہوتا ہے، وہ کتنا ہی کھوتا ہی کیوں نہ ہو، اس کے قد سے دوسروں کے جو قد ہوتے ہیں وہ چھوٹے رکھے جاتے ہیں. اور ایک ہی فوکل پوائنٹ ہوتا ہے، صرف ایک. دوسرا فوکل پوائنٹ جہاں پر بھی ہوگا اسے تباہ کر دیا جائے گا. ملک صاحب نے بھی اس پر بڑی پروگرام کیے تھے کہ کس طرح حکیم نور الدین صاحب کے خاندان کو اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا تھا، اس لیے کہ وہ فوکل پوائنٹ بن سکتا تھا، اس کا پوٹینشیل تھا فوکل پوائنٹ بننے کا. آج ہمیں کوئی ان کی نسل ہی نظر نہیں آتی جماعت احمدیہ میں. تو یہ ایک کلٹ کی خاصیت ہوتی ہے. خاص چیز جو ہوتی ہے کہ جو لیڈر ہوگا وہ ایک ہی ہوگا اور اس کے آگے پیچھے کوئی فوکل پوائنٹ نہیں ہوگا. دوسری جو بات آپ نے کی ہے بالکل درست ہے. دیکھیے ان لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ انہوں نے، دیکھیے یہ تو کہتے ہیں کہ جی انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انعام کرتا ہے، اور یہ انعام جو ہیں یہ انعامات ہیں. جیسے قرآن میں آگے فرمایا کہ جی صدیقین اور نبیین اور شہداء، یہ انعامات جاری رہیں گے. تو انہوں نے انعامات کیا دینے ہیں؟ مرزا صاحب کے تو الہامات کے اوپر انہوں نے تو کبھی پسند ہی نہیں کیا کہ کوئی باہر کا تو کوئی بندہ آ ہی نہیں سکتا. انہوں نے تو یہ چیزیں ایک دیکھیے انہوں نے کیا کیا ہے. انہوں نے یہ کیا ہے کہ جیسے جو ہے مزار بنایا جاتا ہے، اس مزار کے پھر متولی ہوتے ہیں، پھر اس کو چلایا جاتا ہے. انہوں نے بھی ایک ایسا ہی خلافت کا مزارہ بنایا ہے، اور وہ ان کا خاندانی ہے اور آگے چلا رہے ہیں اس کو. وہاں تو کوئی دوسرا ہے تو برداشت نہیں ہو سکتا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے عبدالسلام صاحب کا ذکر کیا، وہ میرا ہیرو ہے. دیکھیے عبدالسلام ایک بہت عظیم انسان تھا، بہت عظیم انسان تھا. اس کو پاکستانیوں نے ضائع کر دیا محض قادیانی کہہ کر، اور انہوں نے اسے ضائع کر دیا محض یہ کہہ کر، یہ گر اپنے لوگوں کو سکھا کر کہ عبدالسلام کی کامیابی کا راز خلیفہ وقت سے والہانہ محبت کا نتیجہ ہے. اب دیکھ لیجئے نتیجہ دیکھ لیجئے. سارا یورپ میں یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں یہ لوگ یورپ میں بیٹھ کر؟ چوڑے چمار یہاں پر سمجھا جاتا ہے ہم لوگوں کو. نفرت اتنی ہے کہ جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. دیکھیے عبدالسلام جو کچھ بھی تھا وہ اپنے باپ کے دعاؤں کا ثمر تھا. اس کے باپ کی دعائیں تھیں. وہ ایک ماسٹر تھا اسکول کے اندر، اس کی محنتیں تھیں. اور میں نے یہ کہیں پڑھا ہے کہ عبدالسلام جو تھے وہ ایک اسکالرشپ کے اوپر کیمبرج یونیورسٹی جاتے ہیں. کیا جماعت احمدیہ عبدالسلام کو اسکالرشپ دیتی؟ سلام لکھتے ہیں کہ اگر ہندوستان کی پارٹیشن تھوڑا پہلے ہو جاتی تو مجھے وہ اسکالرشپ نہ ملتا تو وہ اس مقام تک ہی نہ ہوتے. تو کیا جماعت احمدیہ دیتی؟
کتنے لوگ ہیں آج جماعت احمدیہ کے اندر جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ساری جماعت نے جی سانو یہ اسکالرشپ دیتا سی اسی ہارورڈ پہنچ گئے ہیں، اسی جو ہے کیا نام ہے MIT پہنچ گئے ہیں، اسی جو آکسفورڈ یا کیمبرج تو ہم نے یہ ڈگری لی، ہم یہ بن گئے. کتنے؟ ایک بھی آپ کو نظر نہیں آتا. بلکہ میں نے کہیں یہ پڑھا تھا کہ انہوں نے خلیفہ ثالث کو، مرزا محمود نے اپنے بیٹے کو آکسفورڈ یونیورسٹی وظیفہ پر بھیج دیا تھا، عبدالسلام کو تو نہیں بھیج سکتے تھے. تو آج جو ہے سب سے زیادہ جو ہے تکلیف دہ چیز ہے جو وہ یہ ہے کہ انہوں نے عبدالسلام کو انہوں نے بھی اسی طرح ضائع کر دیا. اور یہ بات جیسے آپ نے کہی MTA میں کتنے پروگرام آتے ہیں عبدالسلام کے بارے میں، اتنے پروگرام تو پاکستانی میڈیا دے دیتا ہے جتنے یہ دیتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ دیتا ہے پاکستانی میڈیا. انہوں نے کتنی یادگاریں عبدالسلام کے نام پہ بنائی ہیں؟ ایک بھی نہیں. تو دیکھیے یہ چیزیں ہوتی ہیں کالٹ کے اندر کہ وہاں پر فوکل پوائنٹ صرف ایک ہی ہوگا، یا پھر وہ ہوگا جو ان کی ٹوٹلی سبمٹڈ ہوگا اور ان کے لیے کوئی قربانی کرے گا. مغرب کے اندر اگر کسی غریب کا بچہ جو ہے کوئی گولڈ میڈل لے لے اولمپک میں، یا کوئی ایوارڈ لے لے، صدارتی ایوارڈ یا نیشنل ایوارڈ لے لے، تو پوری کی پوری جو کانسلز ہوتی ہے نا، اس بچے کو سامنے رکھ کر جو ہے غریبوں کے بچوں کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ دیکھو اس کی تو حالت تم سے بھی زیادہ بری تھی، اس کا تو باپ یہ تھا، اس کی تو ماں یہ تھی، یہ فلانی جگہ پر رہا کرتا تھا، اگر یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو تم بھی کرو. پوری کی پوری لوگ چینج کر ڈالتے ہیں، یہ لوگ بورا چینج ہو جاتے ہیں، پورے کے پورے جو ہے نیبرہڈ چینج ہو جاتا ہے. لیکن اتنا بڑا سائنسدان، اتنا بڑا انسان جو ہے ان میں پیدا ہوا، انہوں نے اس کو کوئی فائدہ نہیں لیا. صرف یہ کہہ کے کہ جی خلافت کے ساتھ چمٹے رہو اور اسی میں خلیفہ وقت کے دعا کے لیے لکھتے رہو. خلیفہ وقت کی دعاؤں سے ہوا کیا آج تک؟ احمدیوں کی حالت نسل در نسل اخلاقی طور پر ہو یا روحانی طور پر ہو یا معاشی طور پر ہو بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے. کیوں؟ مجھے تھوڑی دیر تک کہیں جانا ہے، تو میں اس پروگرام کو اگر آپ کنکلوڈنگ کوسچن کر دیجیے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ کسی اور موقع پر دوبارہ ڈسکس کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب، ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. گو کہ بہت سی باتیں ہیں کرنے والی، لیکن یہ کہ چلیں پھر کسی وقت آپ کے ساتھ سیٹنگ رکھ لیں گے. بس لاسٹ آپ یہ بتا دیں کہ یہ جو مقاطع اور اخراج کا جو طریقہ کار اپنایا جماعت نے، اس سے جماعت کو خود زیادہ نقصان پہنچا یا اس کا فائدہ ہوا جماعت کو، اور ان سزاؤں کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس کے جماعت کو تو فائدے ہی ملے ہیں، ورنہ دیکھیے اگر یہ جماعت احمدیہ دو چیزیں جو ہیں، دو رائٹس اپنے لوگوں کو دے دے، شروع ہی سے دے دیتی کہہ لیجیے، تو یہ جماعت ایسی نہ رہتی. اور اگر یہ آج دے دے تو اگلے 25 سال میں جماعت ختم ہو جائے گی. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک کہ ہر احمدی جماعت کا ممبر جو ہے اپنی مرضی سے جہاں چاہتا ہے وہ شادی کر سکتا ہے، اہل کتاب کے اندر، جس کی اجازت اللہ اس کے رسول نے دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہمیں ملتا ہے. جماعت اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کرے گی، اس کا اخراج نہیں کرے گی، اس کے فیملی کا اخراج نہیں کرے گی، کوئی مقاطع نہیں ہوگا. جماعت اس کی شادی میں بھی شرکت کرے گی، اس کو وہی رائٹس دے گی جو دوسرے ممبرس کو ہے. ایک دوسرا جو ہے، دوسرا یہ رائٹ دیتا ہے کہ ہر وہ شخص جو ہے جس کی موت ہوتی ہے، جماعت اس کے جنازے کو خراب نہیں کرے گی. اگر وہ احمدی ہے یا احمدی رہا ہوا ہے، قطع نظر اس نے کتنا جمع چندہ دیا، وہ اس کو جو ہے وہی فیونرل دے گی جو خلیفہ اپنی جو ہے رشتہ دار کو دیتا ہے. وہ اگر چاہتے ہیں کہ جماعت کے تھرو ہو، بالکل ہوگا. یہ دو ایسی چیزیں ہیں، صرف دو رائٹس اگر مل جائیں احمدیوں کو، تو یہ جماعت جو ہے تیسری نسل کا بوجھ نہیں برداشت کر پائے گی. تو ایک لحاظ سے جو ہے اس جماعت کو اس چیز سے فائدہ ملا ہے کہ لوگوں کو جو ہے انہوں نے کنٹرول کیے رکھا ان چیزوں کے اوپر. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ جماعت جو ہے اتنا لمبا عرصہ سروائیو کر پاتی. جی محترم، یہاں مجھے آپ سے اختلاف ہے، لیکن چونکہ آپ کو جانا ہے تو میں وہ اختلاف پیش نہیں کرتی. آپ نے فرمایا کہ اس سارے کچھ کا جماعت کو فائدہ ہوا ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جماعت کو بہت اس کا شدید نقصان ہوا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے دنیا بھر میں جو امیج ہے، امیج ہی ایک ساکھ ہوتی ہے. ساکھ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ساکھ خراب ہوئی ہے. آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، آپ فیس بک پہ دیکھ لیں، آپ سارے میڈیا پہ جہاں کہیں دیکھ لیں، تو سارے گروپس میں دیکھ لیں آپ کس قسم کے الفاظ یوز کیے جاتے ہیں اور کس قسم کی پوسٹیں شیئر کی جاتی ہے.
تو عزت نہ رہے تو کچھ بھی نہیں رہتا، انسان کا ساکھ نہ رہے تو کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو یہ جو ایک بیڈ امیج کریٹ ہوا ہے اس کے نتیجے میں، کیونکہ جو نکلے اور یہاں سے گئے تو ظاہر ہے پھر انہوں نے تو بعض ان میں سے اتنے زیادہ دکھی ہوئے اپنی اپنی فیملیوں سے بچھڑ کے، کہ انہوں نے پھر اپنی زندگی کا مقصد ہی یہ بنا لیا کہ اندر کی ساری باتیں کھول کھول کے دنیا کے سامنے پیش کریں۔ چلیں خیر، پھر کبھی آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو انشاءاللہ بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ کہ آپ تشریف لائے۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم ڈاکٹر چودھری صاحب۔ بہت دن بعد آپ کی آواز سننے کو ملی، اور میری خواہش تو یہ تھی کہ جب ابھی آپ کا پروگرام ہوتا ہے تو میں شروع سے ہی بہت ہی غور و خوض سے آپ کی باتیں سنتا ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ ایک عجیب سی تازگی ہوتی ہے۔ بہرحال آخر کی 2-4 ویڈیوز ہی مجھے سننے کو ملی، تو میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس نیکسٹ اویلیبل ٹائم ایٹ ارلیسٹ ہو تو پلیز پروگرام مینیجر مغل میم کو ضرور اطلاع کریں، اور ہمیں بہت خوشی ہوگی کہ آپ جلد سے جلد تشریف لائیں۔ فی الحال کے لیے بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم ڈاکٹر صاحب۔ کیونکہ اب وفات مسیح، حیات مسیح کے جھگڑے تو پیچھے رہ گئے، اپنا امیج کلیئر کرنا وہ مشکل ہو گیا، کہ اخلاقی طور پہ جو الزامات لگ رہے ہیں ان ساروں سے دامن چھڑانا بہت مشکل ہو گیا۔ وفات مسیح تو حیات مسیح تو اجرائے نبوت، یہ سارے مسئلے مسائل جو ہیں تو ان پہ تو کوئی علمی لوگ ہی بات کرتے ہوں گے۔ عام لوگوں کے نزدیک تو یہ ہے کہ بھائی پہلے یہ بتاؤ کہ یہ سارے جو الزام آپ کی جماعت پہ لگ رہے ہیں ان کی تو صفائی پیش کرو، جو اخلاقی ہیں اور مالی ہیں، معاشرتی ہیں، معاشی ہیں، پہلے ان کی تو صفائی پیش کرو۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، جماعت کی بیڈ امیج بنا ہے، لیکن فائدہ جماعت کو اس رنگ میں ہوا ہے کہ وہ جماعت جس کی اتنی لمبی عمر ہی نہیں تھی وہ چل پڑی اتنی لمبی عمر۔ دیکھیے نا، اگر آج بھی سوشل میڈیا نہ آتا تو یہ چیزیں جماعت کو بہت بینیفٹ دے رہی تھی۔ اب یہ میں کہنا چاہتا ہوں، اگر جو ہے آج یہ سب چیزیں اٹھی ہیں تو سوشل میڈیا کی وجہ سے اٹھی ہیں، کیونکہ وہ جو ہے ان کی چیزیں باہر کو نکلی ہیں۔ اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا اور یہ چیزیں یہ جماعت نہ کرتی تو یہ تو کب سے یہ لوگ ختم ہو جانا تھے، کون اندر رہتا؟ کوئی بھی نہیں رہتا، لوگ نکل جانا تھے، لوگوں نے بہت پہلے ہی نکل جانا تھا یہاں سے۔ لیکن چونکہ ان کی جو ٹیکٹکس ایسی تھیں جن کو انہوں نے استعمال کیا بڑے کلیورلی، کیونکہ یہ وہ پالیسیز تھیں جو ہٹلر اور مسولینی کی پالیسیز تھیں، یہ ان کی اپنی نہیں تھیں۔ یہ پالیسیز جو ہیں پہلے اپلائی ہو چکی ہیں ماسس کے اوپر، انہوں نے یہ چیزیں وہاں سے چوری کی ہیں۔ جیسے اگر آپ دیکھیے MQM جو ہے کراچی کی ایک لسانی جماعت، انہوں نے اپنا جو انفراسٹرکچر تھا وہ ان کا سارا جماعت احمدیہ کا چرایا تھا سارا، وہی انہوں نے سیکٹر انچارج اور لیڈر کی تقریر ہوتی تھی تو گلیوں کے گلی میں یہ پہنچ جاتے تھے جی، محلے کا جو سیکٹر انچارج ہوتا تھا وہ کہتا ہے چلو جی نکلو، کس گھر میں کتنے رہتے ہیں سب ان کے پاس ہوتا تھا۔ تو اگر جو ہے یہ چیزیں نہ یہ لوگ کرتے تو ان کے لیے سروائیول مشکل تھا، یہ سروائیو کر ہی گئے ہیں۔ اب سروائیول کے مسئلے کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ میڈیا اوپن ہو چکا ہے، اب لوگ جو ہیں اپنے میڈیا کے ذریعے جو ہیں باہر آ رہے ہیں۔ اگر میڈیا نہ ہوتا تو ان کو پھر آج بھی یہ دقتیں نہیں ہونی تھی۔ جی بہت شکریہ اجالا مغل صاحبہ اور محترم امیر فیصل صاحب۔ میرا دل تو کر رہا تھا کہ میں اس بات کو کنٹینیو کروں، لیکن چونکہ کچھ مجبوریاں تھیں اور تو میں معذرت بھی کرتا ہوں اور شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے مجھے جو ہے عزت بخشی اور پھر دوبارہ انوائٹ کیا۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ جب جو ہے جب بھی کبھی مجھے موقع دیں گے تو میں انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا۔ تو میری طرف سے تمام لوگوں کو السلام علیکم، اور خاص کر ان لوگوں کو جو آپ کے فورم میں یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے جو ہے دل کی باتیں کرتے ہیں اور آزادانہ طریقے سے جو سچ ہے وہ سامنے لاتے ہیں، کوئی منافقت نہیں کرتے، کوئی جھوٹ نہیں بولتے، بالکل کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے بات کرتے ہیں۔ تو میں ان کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں، اور انہوں نے آپ کے پروگرام کے حوالے سے انہیں جو ہے اخراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ وہ ایک ہسٹری جو ہے وہ بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے ان کی جو محنتیں ہیں، جو کاوشیں ہیں، وہ یقیناً جو ہے رنگ لائیں گی۔ والسلام۔